کمو اور چندو کی شادی کو 14 طویل برس گزر چکے تھے، مگر ان کے آنگن میں ابھی تک کوئی پھول نہیں کھلا تھا، جس کی وجہ سے وہ بے حد پریشان رہتے تھے۔ شادی کے 15ویں سال ایک شام انہیں آخر یہ خوشخبری مل ہی گئی۔ اتنا ڈراؤنا خواب دیکھنے کے بعد چندا کی آنکھ اچانک ہی کھل گئی تھی۔ وہ پسینے میں شرابور تھی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک انتہائی سیاہ ناگ اس کی چارپائی کے گرد چکر کاٹ رہا ہے، اور پھر عین اس کے سامنے آ کر ایسے اسے دیکھنے لگا جیسے وہ بہت خوش ہو، اور پھر ایک دم چھلانگ لگا کر وہ اس کے اوپر بیٹھ گیا اور جھومنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی چندا کی آنکھ کھل گئی۔ اب وہ کمرے میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اسے ایک کونے میں چمکتی ہوئی کوئی چیز دکھائی دی، اور پھر اس کی چیخ نکل گئی جب اس نے یہ دیکھا کہ اس کونے میں تو وہی خواب والا خوفناک سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ چیخنے لگی۔ چندو کی چیخ سن کر کمو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ چندا پسینے میں بھیگی ہوئی تھی اور رو رہی تھی۔ وہ چندا کے قریب گیا تو اس نے ایک کونے میں اشارہ کیا کہ وہاں دیکھو۔ تو کمو نے وہاں دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ کمو وہاں بیٹھا اس کو دلاسے دے رہا تھا۔ تمہیں وہم ہو گیا ہے یا کوئی خواب دیکھا ہے؟ چندا نے اسے ساری بات بتائی تو وہ اسے اس کا وہم یا خواب سمجھ کر اسے مطمئن کرنے لگا۔ پھر چندا سو گئی۔ 2 مہینے گزرے تھے کہ چندا پانی بھرنے کے لیے نہر پر جا رہی تھی۔ گاؤں میں پانی کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کنویں اور نہر سے ہی پانی بھرنے جاتے تھے۔ اس نہر کا پانی بے حد شفاف، ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ اس وجہ سے زیادہ تر لوگ پانی اسی نہر سے بھرتے تھے۔ چندا نے پانی بھر کر گڑا ایک طرف رکھا اور اپنے پاؤں دھونے لگی۔ ابھی وہ فارغ ہوئی تھی کہ اس نے دیکھا کہ وہی ناگ کھڑا گھڑے سے تھوڑا فاصلے پر بیٹھا اسے گھور رہا ہے۔ چندا کی بے اختیار چیخیں نکل گئی جب اس نے ناگ کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو خوف کی شدت سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ شام ہونے والی تھی اور چندا ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی، جس پر کمو تشویشناک حالت میں اس کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ اس کی تلاش میں گھر سے نکلا۔ نہر پر جا کر اس نے دیکھا کہ نہر کے کنارے بے ہوش پڑی ہے۔ اس نے فوری پانی کے چھینٹے چندا کے منہ پر مارے تو وہ ہوش میں آ گئی اور خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کمو نے جب اس سے پوچھا تو پھر اس نے وہی بات بتا دی جو اس خواب والی بات تھی۔ اب وہ تشویش میں پڑ گیا۔ شام ڈل چکی تھی، وہ گھر کو چل دیے۔ دن بر دن گزرتے رہے اور مہینوں میں بدلتے گئے۔ اس دوران پھر کوئی قابل ذکر واقعہ نہ ہوا۔ آخر ان کے گھر ایک پھول سی بیٹی نے جنم لیا، جس کا نام انہوں نے روپ رکھا۔ ابھی روپ 1 مہینے کی ہوئی تھی کہ چندا اور کمو کو پھر تشویش میں مبتلا ہونا پڑا جب انہوں نے ناگ کو روپ کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا۔ کمو فوری روپ کے پاس گیا تو وہ ناگ غائب ہو گیا۔ اس دن کا گاؤں سے باہر گیا ہوا تھا۔ چندا گھر کے کام کاج میں مصروف تھی کہ اس کی نظر 2 سال کی ایک روح پر پڑی جو کھیل رہی تھی، اور وہی ناگ اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ چندا فوری باغی اور روح کو اٹھا لیا۔ اٹھانے کی دیر تھی کہ ناگ اپنی جگہ سے اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا اور روح رونے لگی۔ چندا نے اسے چپ کروانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر وہ کسی طرح سے چپ ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ اس دوران شام ہو گئی اور کمو واپس آ گیا۔ کیا ہوا چندا؟ روپ کیوں رو رہی ہے؟ کمو نے جب روپ کو یوں مچلتے دیکھا تو فکر مند ہو کر پوچھنے لگا۔ وہ ناگ پھر روپ کے پاس بیٹھا تھا۔ جب میں ڈر کر روپ کے پاس پہنچی اور میں نے اسے اٹھایا کہیں وہ اس کو ڈس نہ لے تو وہ ناگ ایک دم سے غائب ہو گیا، اور تب سے روپ رونے لگی۔ میں نے اسے چپ کروانے کی ہر کوشش کر لی، مگر یہ چپ نہیں ہو رہی۔ وہ بھرے ہوئے لہجے میں کمو کو ساری بات بتا رہی تھی۔ اے خدا، پتہ نہیں یہ ناگ ہمارے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو۔ پہلے تو ہم نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی، پر اب کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ ہم سورج نکلتے ہی دوسرے گاؤں میں ایک جوگی کے پاس چلیں گے۔ وہ بہت پہنچا ہوا جوگی ہے اور اس کے پاس روحانی علم بھی ہے۔ کمو کے کہنے پر چندا نے تیاری شروع کر دی۔ جب کہ روپ روتے روتے سو گئی۔ وہ جوگی ہونے کے ساتھ ساتھ ماہر عملیات بھی تھا اور بہت نیک بندہ بھی تھا، وہی ان کی مدد کر سکتا تھا۔ سورج نکلتے ہی وہ دوسرے گاؤں جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔
روپ اب بالکل نارمل ہو چکی تھی۔ 3-4 گھنٹے بعد وہ دوسرے گاؤں پہنچے۔ کٹیا کے باہر آنکھیں بند کیے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ وہاں پہنچے، جوگی نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ جوگی سے سلام دعا کے بعد کمو کے کہنے پر انہوں نے ان تینوں کو دیکھا، اور جیسے ہی کی نظریں کمو کی بیٹی روپ پر پڑی تو وہ چونک کر کھڑا ہو گیا۔ کمو گھبرا کر جوگی جی کیا بات ہے، کیوں اتنے آپ پریشان ہو گئے؟ یہ تمہاری بیٹی ہے؟ ہاں جی، یہ میری بیٹی ہے۔ نہیں، لیکن اس میں ایک ناگ جن دیکھ رہا ہوں میں۔ جوگی جی، کمو اور چندا پہلے ہی پریشان تھی، یہ سن کر وہ گھبرا گئے۔ سب بتاؤں گا، تفصیل سے بتاؤں گا، پر یہ بتاؤ تم لوگ ادھر کیسے آئے ہو؟ سرکار، ہم بڑی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ ایک ناگ جو میں اپنی بیٹی روپ کی پیدائش سے پہلے کا دیکھ رہی ہوں، اور جیسے میں اپنا وہم سمجھتی تھی، اب تو وہ ہر وقت وہ روپ کے ساتھ پڑا رہتا ہے۔ جب ہم اس کے پاس جانے لگتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ تب جوگی کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے مرکبے میں چلا گیا، اور پھر آنکھیں کھول کر بتانے لگا، یہ سب ایک ہی واقعے کی کڑی ہے۔ اس ناگ کا اس بچی سے گہرا تعلق ہے۔ جوگی نے پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بتانا شروع کیا، 100 سال پہلے ناگ اور ناگنی جنات کا ایک جوڑا بہت ہنسی خوشی اپنی دنیا میں رہتے تھے۔ یہ جناتی جوڑا روپ دھاری تھا اور ہر قسم کا روپ دھار سکتے تھے۔ یہ جوڑا حسن میں سب ناگ جنوں سے بڑھ کر تھا۔ وہ ناگ جن اور ناگن جنہوں نے ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے، ایک دن ناگن بڑی زخمی حالت میں ناگ جن کو ملے۔ اس وقت ناگ جن انسانی روپ میں تھا۔ ناگ جس جن بھی انسانی روپ میں آ گیا اور اس سے اس کی زخمی حالت کا سبب پوچھنے لگا، تو وہ کہنے لگی، میں انسانی روپ میں پہاڑ پر گئی اور وہاں سے پیر پھسلنے پر اچانک نیچے گر گئی۔ یہ کہتے ہی ناگ جن کی آنکھیں بند ہونے لگی اور اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ اچانک ہی وہ ناگن کے روپ میں آ گئی اور مر گئی۔ ناگ جن بہت شدت سے رویا اور اس نے عہد کر لیا کہ وہ اپنی ناگ جن کو زندہ کر کے ہی رہے گا، اور اس مقصد کے لیے اس نے ناگ جنات کے سردار کے کہنے پر کڑی مشقت کی، کئی چلے کاٹے، انسان نے اپنی جان جوکھم میں ڈال کر مختلف زمانوں میں جا کر وہ چلے کرتا رہا، اور بڑی محنت کے بعد آخر اس کی محنت رنگ لائی اور تمہاری گود ہری ہو گئی۔ جنات کے سردار نے اسے کہا تھا کہ اسے کڑی تپسیا کرنی پڑے گی۔ ان مشکل چلوں کے بعد اس کی ناگن کسی انسانی روپ میں پیدا ہوگی اور 16 برس کی عمر میں وہ دوبارہ مر جائے گی، جس کے بعد وہ مرتے ہی دوبارہ ناگ جنن کے روپ میں زندہ ہو جائے گی۔ جب اس ناگ جن کی محنت رنگ لائی تو ایک دن چندا کو خواب میں وہ ناگ جن دکھائی دیا۔ وہ بہت خوشی میں تھا اور اس کی چارپائی کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ وہ اپنی کامیابی کا خوش تھا۔ وہ خواب میں نہیں بلکہ اصل میں چندا کے پاس آیا تھا۔ پھر ایک دفعہ وہ چندا کو نہر پر دکھائی دے رہا تھا تو ناگ اس کے پاس آنے لگا۔ تم لوگوں کو تو وہ صرف 2 یا 3 بار دکھائی دیا، مگر حقیقت میں وہ روز روپ کے پاس آتا ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے۔ روپ روتی بھی اس سے جدائی کی وجہ سے ہے۔ اب بہتر یہی ہے کہ تم لوگ اپنی بیٹی کو مرنے دو اور اس ناگ جننی کو دوبارہ زندہ ہونے دو۔ اس میں تمہاری بہتری ہے، ورنہ ناگ جن تم لوگوں کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مگر ہمیں تو شادی کے 15 سال بعد اولاد ملی ہے، کیا ہم پھر سے بے اولاد ہو جائیں گے؟ نہیں، ہمیں اپنی بیٹی کو بچانا ہے، ہر حال میں بچانا ہے۔ کمو نے روتے ہوئے کہا، اگر تم لوگوں نے اس کے خلاف کچھ بھی کیا تو وہ قہر بن جائے گا، کیونکہ یہ چلہ صرف اس کی ناگ جننی کو واپس لانے کا ہی عمل تھا۔ وہ شکتیوں سے بھی مالا مال ہے، لیکن اگر تم اپنی بیٹی کو بچانا چاہتے ہو تو پھر میں اس میں سے ایک دفعہ بات کرتا ہوں۔ تم لوگ رات یہیں گزارو، میں آج کی رات اس سے ملاقات کروں گا۔ یوگی نے انہیں اپنی کٹیا میں جانے کا اشارہ کیا اور خود اٹھ کر جنگل میں چلا گیا۔ شام ڈھل گئی تھی جب وہ واپس آیا اور پھر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ رات ہوتے ہی اس نے منتر جنتر پڑھنے شروع کر دیے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ سانپوں کی پھنکار ہر طرف سے شروع ہو گئی اور وہ ناگ جن نمودار ہوا۔ اس کے نمودار ہوتے ہی دھواں پھیلنے لگا اور پھر وہ انسانی روپ میں آ گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام راجن ہے۔ تم سے ایک بحث جڑ گئی ہے تمہاری ناگ جننی کی وجہ سے۔ جوگی نے اس سے بات شروع کی، میری رملہ کی وجہ سے۔ پر وہ کیوں جوگی؟ راجن، 1 منٹ میں کمو کو بلاتا ہوں۔ جوگی اٹھ کر اندر گیا اور کمو کے ساتھ واپس آ گیا۔
یہ چاہتا ہے کہ تم رملہ کو دوبارہ زندہ نہ کرو تاکہ یہ بے اولاد نہ ہو۔ بڑی مشکلوں سے شادی کے 15 سال بعد ان کو اولاد نصیب ہوئی ہے۔ زندہ تو میں نے اپنی رام لیلا کو ہر حال میں کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے، کیونکہ ان کو اولاد میرے چلے کے ثواب ہی نصیب ہوئی ہے۔ اگر ایسا کرنے میں کوئی آڑ آئی تو میں روپ کو یہاں سے لے جاؤں گا اور میرا عمل جاری رہے گا، مگر کیا کوئی اور طریقہ نہیں کہ ہمیں ہماری اولاد سے بھی ہاتھ نہ دھونے پڑیں اور تمہاری رملہ بھی زندہ ہو جائے اور تمہاری خواہش بھی پوری ہو جائے؟ ناگ جن راجن کو ایک دوست کی حیثیت سے مشاورت کے لیے بلایا گیا تھا، اس لیے انہیں کسی ہسارے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ آرام سے اس سے بات چیت کر رہے تھے۔ اگر تم بے اولاد نہیں ہونا چاہتے تو کمو اس کے لیے ایک شرط اور ہے، اور یہ شرط صرف ہم تینوں کے درمیان میں ہی رہے گی۔ تو میرا عمل پورا ہونے دو کمو، تمہاری خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ ناگ جن اور راجن نے انہیں پھر سے تفصیل بتانا شروع کی۔ کمو نے وہ شرط اپنی بیوی سے بھی چھپا کر رکھی تھی۔ روپ اب 16 برس کی ہو گئی تھی۔ 14ویں کی رات تھی اور اس کا حسن بے مثال تھا۔ آج کی رات اس نے مرنا تھا، آج کی رات اس نے مرنا تھا۔ رات ہو گئی اور ناگ جن بھی آ گیا۔ اچانک روپ گر پڑی اور مر گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا جسم ناگن کے روپ میں بدلنے لگا اور وہ پھر ناگن بن گئی اور دوبارہ سے زندہ ہو کر انسانی روپ میں آ گئی۔ جن راجن بے اختیار ناچنے لگا کیونکہ اس نے اپنی رملہ کو دوبارہ پا لیا تھا۔ وہ دونوں وہاں سے ہنسی خوشی چلے گئے اور چندا غمگین ہو کر اپنی بیٹی کی موت پر رونے لگی۔ اس نے کئی دفعہ کمو سے وہ گفتگو پوچھی تھی جو اس رات ان کے درمیان ہوئی تھی، مگر کمو نے کوئی جواب نہ دیا۔ روپ کی موت کو 1 ماہ گزر گیا تھا اور پھر انہیں دوبارہ آنگن میں پھول کھلنے کی نوید سنائی دی، اور یہ امید کی کرن تھی مہکتا ہوا چاند۔ جب ان کے گھر میں ایک اور ننھی سی بچی نے جنم لیا، وہ ہو بہو روپ کی طرح تھی۔ انہوں نے اس کا نام بھی روپ ہی رکھا۔ 1 سال گزر گیا اور ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب 1 سال کی ننھی روح اپنی سالگرہ کے دن 17 سال کی لڑکی میں تبدیل ہو گئی۔ رات کو جب وہ سوئی تو روپ 1 سال کی تھی، صبح اٹھی تو وہ 17 سال کی لڑکی بن گئی تھی اور ہو بہو پہلی والی روپ کی طرح خوبصورت تھی۔ یہی تو وہ بات تھی جسے جن راجن نے بتانے سے منع کیا تھا۔ جن نے کہا تھا کہ روپ کے ناگن بننے کے 1 ماہ کے وقفے سے ان کو دوبارہ ماں باپ بننے کی خوشی ملے گی۔ ان کے گھر جو بچی پیدا ہوگی وہ ہو بہو روپ جیسی ہی ہوگی، اور جس دن وہ بچی 1 سال کی ہوگی وہ 17 سال کی جوان لڑکی بن جائے گی۔ جو کہ پہلی بیٹی 16 سال کے ہونے پر انہیں نے کھوئی تھی، اس لیے دوسری 17 سال کی ہو جائے گی اور ہو بہو ویسے ہی ہوگی۔ اور یہ ناگ جن راجن نے اپنا عمل کامیابی سے پورا ہونے کے لیے انہیں تحفہ دیا تھا تاکہ اپنی ناگن جن زادی رملہ کے ملنے کے بعد ان لوگوں کو بھی اولاد کا سکھ نصیب ہو سکے۔ ناظرین، اس طرح کی مزید ہارر سٹوری سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔